لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. حشر میں بھی نوازنا مجھ کو میرے مرشد میرے آقا امام حسن. تو ہے آقا میرا امام حسن، میں ہوں نوکر تیرا امام حسن. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے کرم اور فضل سے اس مبارک مہینے میں آج اس مبارک دن حضرت امام حسن پاک علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ولادت ہوئی. الحمدللہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے. سامعین کرام، حضرت امام حسن پاک علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھا. آپ ان کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو دیکھ لیجئے تو آپ کے نام کا مطلب اس میں نظر آئے گا، یعنی خوبصورتی. ایک روز حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس حسن کو اور اپنے اس حسین کو کچھ عطا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت بڑی شفقت سے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا اور بڑی محبت سے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنی گود مبارک میں لے کر دعا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اے حسن سلام علیہ السلام، تجھے میں اپنا علم اور اپنی ہیبت عطا کرتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا اے حسین، تجھے میں اپنی شجاعت اور اپنا کرم عطا کرتا ہوں. امام حسن پاک علیہ السلام ایک ایسی خوبصورت ہستی کا اس میں گرامی ہے کہ ہر لمحہ آپ لوگوں کی مدد اور ان پر شفقت فرماتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ آپ طواف کعبہ میں مشغول تھے کہ ایک شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آیا اور آ کر اس نے عرض کی کہ حضور میری مدد کیجیے. سامعین کرام، ان باتوں کو جب آپ سنتے ہیں تو اپنی زندگی پر غور ضرور کیجیے. ہم آج کل کتنے بے صبرے ہو گئے ہیں، کتنا ہمارا ٹالرنس کا لیول لو ہو گیا ہے، ہمارے میں کتنی برداشت کم ہو گئی ہے کہ کسی کی مدد تو درکنار کسی کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. تو حضرت امام حسن پاک علیہ السلام اس وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے. یہ نہیں کہ دنیا دار کسی کام میں مصروف تھے یا کوئی اور مصروف تھی، نہیں، طواف کعبہ میں مصروف تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. کہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر آپ سے مدد مانگی کہ حضور مہربانی فرمائے میری مدد کریں. تو روایت میں آتا ہے کہ امام حسن پاک علیہ السلام نے طواف کعبہ چھوڑ کر اس بندے کی مدد کی اور پھر واپس آ کر اپنا طواف مکمل کیا. ہم قربان جائیں، ہماری نسلیں قربان جائیں، ہمارے ماں باپ آپ کی شان پر قربان جائیں. حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کی عاجزی کا کیا عالم میں آپ کو بیان کروں. نانا جان محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اماں جان سیدہ خاتون قیامت سلام اللہ علیہا ہوں، اور والد گرامی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں. اب جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں، سامعین کرام، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جب میں کل رات کو اس کو پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو میرا دل ہل گیا اور میں نے بڑی مشکل سے اس کو مکمل کیا. اور پھر میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں صحیح معنوں میں یہ آپ تک پہنچاؤں. میرے میں غلطیاں ہیں، ہو سکتی ہے، مگر اس بات میں بڑا سبق ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں ایک رات میں خانہ کعبہ میں عبادت کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ عبادت کرتے ہوئے اس رات انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص کمبل اوڑے منہ کو لپیٹے ہوئے کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر بڑی درد سے اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے. بڑی درد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, التجا کر رہا ہے. اور آپ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس شخص کی زبان پر ایسے کلمات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا کوئی گناہ گار بنتا ہے, اسے نہ جانے کیسا کوئی گناہ ہو گیا, اتنا اس طرح گریہ زاری سے, اتنے درد اور دکھ سے یہ رو رہا ہے. کہتے ہیں اس معاملے میں ساری رات بیت گئی اور جب صبح ہوئی وہ کمبل پوش سخت آہ بھر کے روتے ہوئے روانہ ہونے لگا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں میرے سے رہا نہ گیا. فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر اس کے پیچھے گیا اور میں نے اس کو کہا یار اپنی صورت مجھے بھائی دکھا دے تاکہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا بھی کر سکوں اور میں دیکھ بھی سکوں کہ تو کون ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اس گزارش پر اس نے مہربانی کی اور وہ رک گیا اور کمبل کو ہٹا کر اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرا نام حسن ہے, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ, آپ کے جگر کا ٹکڑا, میں سیدہ خاتون قیامت سلام اللہ علیہ کی جان, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان, میں نواسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ ہوں جس کا نام عرش مولا سے آیا, میں وہ ہوں جس کے لیے دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا یہ وہ سردار بیٹا ہے, سید بیٹا جو دو گروہوں میں صلح کرائے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ کی صورت دیکھی تو میں دوڑ کر آپ کے قدموں سے لپٹ گیا. عرض کرتے ہیں کہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کم از کم یہ راز تو بتا دیں کہ اتنی شان, اتنی اونچی شان آپ کی, اس کے باوجود آپ اس طرح اتنی عاجزی سے یہاں حاضر ہیں. ارے آپ کے قدموں میں تو ہم جیسے سیاہکار آ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں, آ کر فیضیاب ہوں اور آپ خود رو رہے ہیں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے محبت سے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ وہ خدا کی بارگاہ بہت اونچی ہے, جس پر چاہے اپنا کرم فرمائے. سامعین کرام, اس بات کو ہلکا نہ لیجیے گا. جس بارگاہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام جیسی ہستیاں جھک کر دعا فرماتے ہیں, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے, ان کی شان و شوکت میں, ان کے مقام میں کون شک کر سکتا ہے, مگر اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں کس عاجزی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. سامعین کرام, اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے جو سبق حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیکھا, ہمیں سکھایا, ہمیں بتایا. اے پاک پروردگار, ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما, اپنے انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے. ایک آخری بات کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بڑی سبق آموز قول ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا. ویسے تو بہت ہے مگر مجھے یہ بڑا اچھا لگا. آپ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں. آپ نے فرمایا جس کے پاس ہمت نہیں, سامعین کرام, اس کے پاس کامیابی نہیں. اور آپ نے فرمایا جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. دعا کیجئے, آج افطاری کا وقت قریب ہے, یوم ولادت حضرت امام حسن پاک علیہ السلام ہے, رمضان مبارک کا پاک مہینہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہمارے گناہوں کی معافی دے, اللہ اپنے رحم و کرم میں ہمیں رکھے, ہمیں اللہ تکبر سے بچائے, یہ فخر اس چیز سے ہمیں اللہ بچائے, یہ دل کی بیماری ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے اور اپنے پاکوں کا صدقہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کی
ایمان کی پیروی کرنے کی توفیق دے. اور یہ جتنی دولتوں کا حضرت امام حسن نے ذکر کیا، جس میں سب سے پہلے ادب، پھر کامیابی اور پھر حیا آ جاتی ہے، اللہ پاک یہ ہم سب کو عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.